السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ہے آپ کا ہمارے نیو ولاگ میں۔ آج مشین لگانی تھی اور آج اتوار تھا، تو میں نے آج سوچا سورج زیادہ دھوپ نکلنے سے پہلے میں سارے کپڑے دھو لوں گی۔ آج کپڑے بھی کافی زیادہ تھے۔ یہ جو چارپائی پہ چادریں وغیرہ بچھاتے ہیں نا، یہ بھی میں جب بھی مشین لگاتی تب دھو لیتی ہوں کہ چلو کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی بہت بھی گندی ہو مشین تو لگی ہے، چلو دھو ہی لیتے ہیں لگتے ہیں تو یہ بھی۔ ابھی مرحا کے کپڑے مرحا کے دھل رہے تھے، سب سے پہلے میں مرحا کے ڈالتی ہوں۔ اگر ٹاول وغیرہ دھونا ہونا تو پھر میں اپنا بھی پھر سب سے پہلے مرحا کے نہیں ڈالتی، پھر میں ٹاول وغیرہ ڈالتی ہوں۔ کپڑے میں نے سوچا تھوڑے ہی ہوں گے، پھر تو کبھی مشین لگا لوں گی، لیکن جب مشین کو دیکھا تو کپڑے کافی زیادہ تھے۔ یہاں پہ میں نے اس کو تیار کر کے بٹھایا ہوا تھا، کیونکہ آج میں نے مشین لگائی تھی نا، تو میرے ہسبینڈ کہتے کہ آج ناشتہ نہ بناؤ، کیونکہ میں کافی تھک گئی تھی کپڑے دھو کے، تو کہتے کہ ناشتہ نہ بنا، میں باہر سے لے آؤں گا۔ تو میں نے کہا باہر سے ناشتہ آنا تو پہلے مرحا کو فیڈر پہ لا لیتے ہیں تھوڑا سا، پھر اس نے باہر چلی جانا تو پھر اس کو بھوک لگی ہوگی، باہر روئے گی، تنگ کرے گی۔ پھر یہاں پہ میں نے بیڈ شیٹ تو بچھا لی تھی، باقی کام جو تھا کرنے والا، پھر وہ کھلارا وغیرہ اٹھایا جو پڑا ہوا تھا۔ باہر ابھی بھی کپڑے دھونے والے پڑے تھے، ایک دو پور پڑے ہوئے تھے۔ پھر یہاں پہ ناشتہ لے کے آئے، نان چنے تھے۔ آج چائے نہیں بنائی تھی، جب کپڑے دھو لیے تھے تو ہمت ہی ختم ہو گئی تھی۔ پھر کہتے چلو رہنے دو، چائے پھر کبھی پی لیں گے، بعد میں پی لیں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہسبینڈ بھی اچھے ہوں تو پھر زندگی بہت اچھی گزرتی ہے۔ میرے تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اللہ بری نظر سے بچائے ہمیں بس۔ یہاں پہ میں نے تقریباً سارے کپڑے دھو لیے تھے۔ زیادہ کپڑے مرحا کے ہی ہوتے ہیں، ہمارے تو کپڑے بہت کم کہیں ہو تو ہوتے ہیں۔ وہ بستر پیچھے پڑا ہوا تو اس کو اگنور کریں، کیونکہ جب کوئی اوپر سویا ہو تو بستر تو نیچے جانے ہوتے، لیکن ان کی مرضی وہ لے کے جائیں نہ جائیں، اس کو اگنور کریں۔ یہاں پہ میں نے ان کے آنے سے ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد ہی سارے کپڑے دھو کے میں نے ان کو خشک ہونے کے لیے، ہوا لگنے کے لیے پھیلا دیا تھا سب کو۔ یہاں پہ پھر بھی جگہ کم تھی تو پھر یہاں پہ خشک ہوئے کپڑے میں نے لا کے صوفے پہ رکھے، ابھی کپڑے سمیٹنے لگی تھی تو کہتے چلو آج باہر سے گھوم پھر آتے ہیں، کافی دن ہو گئے تھے، ہم لوگ گھر میں ہی تھے، قید پڑے ہوئے تھے، کہیں جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ آج دل کیا، پتہ نہیں خود ہی کہتے ریڈی ہو جا، پھر ہم لوگ گھومنے چلتے۔ میں نے کپڑے پھر سوچا کل آ کے سمیٹ لوں گی، پتہ نہیں کب آنا ہے کب نہیں۔ پھر یہاں پہ مرحا کو لے کے باہر نکل آئے، یہ جہاں بھی ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ پھر چارپائی پہ بیٹھی دیکھتی رہی ہم کو۔ یہاں پہ ہم لوگ باہر آئے ہیں، پتہ نہیں کون سی جگہ پہ گھمانے لے کے آئے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ آؤ میں تمہیں تالاب دکھا کے لاتا ہوں۔ یہاں پہ پانی اتنا زیادہ تھا، چلو جہاں بھی لے کے گئے باہر تو کم از کم ہم لوگ گئے ہیں نا، گھر میں بیٹھ بیٹھ کے بور ہو گئے تھے۔ یہ والا تالاب مجھے دکھانے لائے تھے۔ میرا ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی میں ولاگ ریکارڈ کر رہی، ولاگ سارا ریکارڈ کرنا تھا، تو میں نے کہا چلو ولاگ ڈیلی بناتی ہوں نا تو مجھے خود عادت پڑ گئی ہے، تو جس دن نہ بناؤں مجھے خود بوریت محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ تالاب وغیرہ دیکھ کے، یہ کچھ کھڈے تھے، پتہ نہیں کیا کون کون سی چیزیں، جب ہم تھک کر کے گھر آئے ہیں بہت زیادہ تھک گئے تھے۔ مرحا بھی یہاں پہ تھک گئی تھی بیچاری، ایسے ٹانگوں کو ہلا رہی تھی، کبھی کس سائڈ پہ مار رہی تھی ٹانگیں، کبھی کچھ کر رہی تھی، تھک گئی تھی نا، ٹانگیں درد ہو رہی تھی۔ آتے ساتھ اس کو دودھ بنا کے دوبارہ دیا۔ یہاں پہ یہ تھکی ہوئی تھی تو کسی سے نہ بات کر رہی تھی نہ ٹھیک سے کھیل رہی تھی۔ پھر اس کے پاپا کہتے رہنے دو، آج کھانا نہ بناؤ، میں باہر سے لے آتا ہوں۔ میں نے کہا چلو مجبوری کا نام شکریہ۔ یہاں پہ پھر میں نے کہا جب تک وہ گئے ہوئے میں چارپائیاں تو کم از کم بچھا ہی سکتی ہوں، ڈیلی کا کام ہے وہ تو بچھانی ہے۔ یہاں پہ چارپائیاں سیدھی کی، تکیے وغیرہ لگائے رکھے، مرحا اندر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ پھر ان کو بچھایا، یہ خشک ہو گئی تھی، پھر ان کو بچھایا اچھے طریقے سے، بچھا کے ابھی تو آپ کو بڑی پیاری بچھی ہوئی نظر آئیں گی۔ جب مرحا باہر آئے گی نا پھر پتہ چلے گا کہ ماں کی محنت کیسے بیکار کرتی ہے۔ یہ باہر آئی ہے اپنی آواز سن کے، آتے ساتھ ہی چارپائی پہ چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آتے ساتھ چارپائی کی بیڈ شیٹ جو تھی وہ ساری بکھیر دی اس نے، اور لیٹنا اس کو آ نہیں رہا تھا، تھکی ہوئی تھی، نیند میں تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کرے کیا۔ کافی دیر تک اپنے بابا کا ویٹ کرتی رہی ہے۔
لیٹی رہی ہے، نہیں نیند آئی، نیند تو آ رہی تھی لیکن سو نہیں رہی تھی، پھر یہ سو گئی۔ اس کے بابا آئے جب تک یہ ہمارا کھانا آ گیا تھا، تھوڑا سا ہی منگوایا تھا، بھوک اتنی خاص ہے نہیں تھی لیکن پھر بھی کہتے ہم نے کھانا تو کھانا ہی ہے۔ پھر یہاں پہ میں نے سارا شاپر میں سے نکال کے برتنوں میں نکال کے ہم لوگ باہر بیٹھ کے پھر کھانا کھانے لگ گئے۔ لینے ان کو کچھ بھیجا تھا لیکن جو بھی لے آئے تھے بس کھا لیا تھا۔ میرے ہاں سوئی ہوئی تھی، اس کو نیند بہت زیادہ آئی ہوئی تھی، بہت انتظار کرنے کے بعد پھر یہ سو گئی۔ سوئی ایسے تھی ٹانگیں کٹھی کر کے، بازو پھینک کے، میں نے کہا اچھا کھانا کھا لو پھر باہر اس کو نکالوں، کیونکہ اگر پہلے نکال لیتی نا اس کی نیند بھی خراب ہو جانی تھی، پھر اس نے اٹھ کے تنگ کرنا تھا۔ یہاں پہ پھر ہم نے سب کچھ چٹ کر لیا تھا۔ یہ رائتا اتنا مزے کا تھا، ہم نے ذرا سا بھی نہیں چھوڑا۔ طبیعت میری ٹھیک ہو نہیں رہی تھی، آپ لوگ ہی دعا کر دو میرے لیے کہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ پھر میں نے عشاء کی نماز پڑھی برتن سمیٹ کے، عشاء کی نماز پڑھ کے کچھ رات کے کام تھے وہ کیے، لائٹیں بند کی باہر کی جہاں ہم لوگ سوتے ہیں چھت پہ۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میرے حق کو تو ابھی جھولے میں سے نکالنا ہے، تو پھر لائٹ دوبارہ آن کی، میرے حق کو چارپائی پہ لٹایا۔ نیند میں تھی، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر رہی تھی، پھر اس کو یہاں پہ سلا دیا، پھر لائٹیں بند کی۔ کمرے میں گند تھا تو میں نے کہا اب صبح ہی کام کروں گی، گھوم پھر کے تھک ہار کے، پھر میں نے کہا صبح ہی کام ہوں گے جو بھی ہوں گے۔ پھر میں نے یہاں پہ دروازہ جو ہمارا مین ڈور ہے اس کو بند کیا۔ اگر آپ کو ولاگ اچھا لگا لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ ولاگ کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اللہ حافظ۔